نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب العلم میں ہیں ہم، اور ہمارا جو آج کی حدیث ہے وہ 94 سے شروع کریں انشاءاللہ۔ تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ باب من، باب اس کے بارے میں جو عادہ، جو دہرائے۔ عادہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، کسی چیز کو دہرانا۔ الحدیثہ، حدیث، حدیث جو ہے کوئی بات کرنا، کوئی نئی چیز شروع کرنا، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت میں الحدیث جب کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مطلب لیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں کسی بات کو کہنا وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ حدث، احدث یحدث، تو کسی سے بات کرتا ہے انسان، کوئی خبر دیتا ہے۔ تو اعاد الحدیث ثلاثا، کوئی اپنی بات کو دہرائے کتنے؟ 3 بار۔ لیفہم عنہ، لیے واسطے، یفہما، یفہما یہ مجہول ہے، اس کا مطلب ہے کہ سمجھا جائے، عنہ اس سے، یعنی اس کی بات کو سمجھا جائے، اس لیے وہ بات کو 3 بار دہرائے۔ تو امام بخاری یہاں پر یہ باب باندھ رہے ہیں کہ چونکہ کتاب العلم ہے تو مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی محدث ہے، حدیث بیان کرنے والا ہے، یا کوئی ٹیچر ہے، استاد ہے، اور وہ دین کی بات سکھا رہا ہے، تو کوئی اہم بات کو وہ اگر دہرائے 3 بار تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک بات، کوئی اہم بات ہوتی ہے اور اس کو انسان صرف ایک ہی بار کہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے صحیح نہ سنا ہو یا نہ سمجھا ہو، اس لیے کسی اہم بات کو دہرانا 3 بار۔ اب امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ اپنے باب کے جو سپورٹ کرنے والے کچھ نہ کچھ دلائل، کسی قرآن کی آیت کا ٹکڑا ڈالتے ہیں یا کوئی حدیث کا ٹکڑا لا کر وہ اپنی بات کو مضبوط اور پکا کرتے ہیں۔ جو باب انہوں نے باندھا ہوتا ہے اس کی ایک طرح سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے فلاں جگہ پر بھی یہ فلاں کا قول بھی ایسے ہے، یا فلاں قرآن کی فلاں آیت سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری معلق حدیث کا ٹکڑے لائے، 2 معلق حدیث کے ٹکڑے لائے ہیں۔ معلق حدیث کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حدیث کی سند جو ہے یا تو پوری نہ بیان کی جائے یا ادھوری بیان کی جائے تو اس کو معلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری جب اپنے باب کی وضاحت کے لیے کسی حدیث کو لاتے ہیں ٹکڑے کو، تو اس میں پوری سند نہیں بیان کرتے، کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ امام بخاری اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ کر اس کے مسائل بیان کرے، بلکہ وہ صرف ایک دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ میں نے یہ جو باب باندھا ہے، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، اس میں اس کے دوسرے لوگوں کے یا قرآن اور حدیث میں اس کی کیا دلائل ہیں جو میں بات کر رہا ہوں اس کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت عمدہ انداز ہے کہ ایک طرح سے امام بخاری کی ایک امانت اور دین کا علم بتانے میں، حدیثوں کو بتانے میں ایک امانت ہے کہ میں جو احادیث سے کوئی مفہوم سمجھتا ہوں تو میں ایسے ہی اپنے دماغ سے نہیں لاتا، بلکہ میں وہ دلائل کے بیس پر لاتا ہوں، جو مجھے دلائل ملے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کی کسی بات سے۔ کبھی کبھار وہ کسی دوسرے عالم کا قول بھی لاتے ہیں۔ تو یہاں پر فقالا، اب یہ کیا ہے؟ فقالا، فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکڑا ہے. الا وقول الزور، الا خبردار، وقول قول کا مطلب قول یعنی کہ کوئی بات، الزور جھوٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کے بارے میں اپنی کسی حدیث میں جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی کی کے نقصان کو بتا رہے ہیں. تو یہاں پر صرف اتنا ہی ٹکڑا لائے ہیں. پھر فرمایا فما زالا یکررھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی. جب اس حدیث میں جو حدیث بیان کر رہے تھے اس میں 3 بار فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور. تو اب یہ حدیث جو ہے امام بخاری دوسری جگہ پر لائے ہیں اپنی کتاب میں، اور وہ کتاب ہے الشہادات، کتاب الشہادات، گواہیوں کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے انہوں نے، اس میں اس کو سند کے ساتھ باقاعدہ لائے ہیں اس حدیث کو. پھر دوسری جو معلق حدیث لائے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ ہے وقال، اور کہا ابن عمر نے کہا. حضرت عبداللہ بن عمر کی راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث بھی امام بخاری اپنی دوسری جگہ کتاب میں لائے ہیں باقاعدہ اس کو سند کے ساتھ اس کو لائے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوری زبان اٹک گئی، حل بلغتو، حل کیا، بلغتو پہنچایا میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی تھی؟ حجۃ الوداع کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی تمام لوگوں کو یہ بات 3 بار پوچھی تھی کہ کیا میں نے اپنی رسالت کا پیغام، دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا لوگوں کو. تو یہ اس کا ٹکڑا ہے، اور یہ حدیث بھی امام بخاری لائے ہیں دوسری جگہ پر پوری سند کے ساتھ کتاب الحدود میں. اچھا، اب ہم یہ تو باب تھا، ٹھیک ہے، اور باب کا ایکسپلینیشن تھا. باب کا مقصد کیا بتا رہے امام بخاری کے؟ کوئی جو استاد ہے وہ 3 بار اہم بات کو دہرا سکتا ہے، یا شاگرد جو ہے طالب علم اگر اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات تو وہ 3 بار تک ٹیچر سے، اپنے استاد سے کہہ سکتا ہے کہ آپ پلیز اس کو دوبارہ بتا دیں. تو اس میں یہ اچھا طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے. اس سے کہ انسان خاموش رہے یا پھر بات کو صحیح طرح سے واضح نہ کرے تو یہ صحیح بات نہیں ہے. اب حدیث ہے حدثنا عبدۃ قال، ہمیں عبدہ نے کہا، انہوں نے کہا قال حدثنا عبد الصمد، ہمیں عبد الصمد نے کہا قال حدثنا عبد اللہ بن المثنى، ان کے استاد ہیں عبداللہ بن مثنى، ان سے وہ بیان کر رہے ہیں قال حدثنا ثمامۃ بن عبد اللہ بن انس. تو ہم کو ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے کہا، یہ حضرت انس کے پھر کیا ہوئے پوتے ہوئے. انہوں نے اپنے دادا انس، حضرت انس سے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں کہ وہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے اذا جب جب سلام کرتے تھے، سلما ثلاثاً تو 3 بار سلام کرتے تھے. وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور جب کلام ارشاد کرتے تھے تو بِكَلِمَةٍ کوئی بات کرتے تھے تو أَعَادَهَا تو اس کو دہراتے تھے ثلاثاً 3 بار.
حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی جاتی تھی، خوب لوگ اچھی طرح سمجھ لیتے تھے. تو یہ تو حدیث ہے. اب اس سے ہمیں باب سے کیا تعلق ہے؟ واضح ہے کہ یہ جو آخری دوسرا ٹکڑا ہے یہ باب سے متعلق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے تو 3 بار اس کو دہراتے تھے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا کہ آپ ہر بات کو 3 بار کہتے تھے، مگر جیسے مثال کے طور پر اگلی حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا 95 حدیث سے کہ جب آپ لوگوں کے مجموعے سے بات کرتے تھے تب آپ دہراتے تھے عام طور پر، کیونکہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچانی ہوتی تھی، اور کوئی اہم بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے. جیسے کہ یہاں پر 2 مثالیں ہمیں امام بخاری نے دی، یہ اور یہ دونوں اہم مقامات ہیں، اہم باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار دہرایا. تو باب سے کیا تعلق ہوا کہ امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ شیور کرتے تھے، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ بات اگر اہم بات ہے یا زیادہ لوگ ہیں تو اس کو 3 بار دہراتے تھے. تو اب یہ کہ اس سے کیا اس سے فائدہ کیا نکالا امام بخاری نے کہ ایک استاد ہے تو وہ بھی کوئی اہم بات کو اسی طرح کرے، اور اگر استاد بھول جائے اس طرح نہ کرے تو شاگرد بھی استاد سے 3 بار تک ریپیٹ کروا سکتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں. اور آپ دیکھیں حدیث جو پہلے پڑھی جاتی تھی تو زیادہ تر لوگ اسے محفوظ ذہن میں محفوظ کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے. تو اس وجہ سے یہ طریقہ بہت ہی بہترین تھا کہ انسان اس کو ریپیٹ کر دے تاکہ جو تمام شاگرد طالب علم کوئی حدیث کے معاملے میں کسی سے غلطی نہ ہو جائے. تو اب یہ تو ہے باب سے تعلق، ٹھیک ہے. اب ہم آج کے زمانے میں دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات اہم ہے، کسی کو ذرا ریپیٹ کر کے زور دے کر بات بیان کریں تو بعض اوقات لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ تم ایک ہی بار کو تم بار بار کر رہے ہو. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ جو اگر سامنے والا سننے والے کو بھی علم ہے تو وہ اس طرح کا رویہ نہ کرے. اگر کوئی اس کو زور دے کے بات کو 3 بار کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھے اور یہ سوچے کہ یہ شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی فالو کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اگر جو بھی بات بعض اوقات حدیث میں ہمیں لگتا ہے یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، تو اس کے بارے میں حدیث ہے جیسے تو اور علماء نے ہر حدیث پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زور دیا، کتنا اس کو سنبھالا، اس کو ہم تک پہنچایا، سند کا خیال رکھا، راویوں کا خیال رکھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے. اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے تو اس نے ہمیں ہمارے دین میں یہ خوبی ہے کہ ابھی چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی دین میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے. ہمیں دیکھیں اپنی طہارت کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی ہے کہ کس طرح طہارت کرنی ہے. تو یہ دین کی کسی بھی بات کو، کسی بھی سنت کو انشاءاللہ ہم اس کو اہم سمجھیں گے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور ان کو اگر ہم ان کے طریقے پر ہم صرف اتنا ہی سوچ کر کسی بات کو اگر ہم ریپیٹ کریں گے، کسی سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں جو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جو بات ہمیں سکھائی گئی ہے تو ان میں انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دیکھیں اگر ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اس طرح سے کھلے دل سے لیں کہ ہر بات
کی عظمت، دین کی ہر بات، ہر حدیث کی عظمت کو سمجھے، قرآن کی آیت کی عظمت کو سمجھے، اور اپنی عقل کو اتنا اونچا نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ ہم ایک بار میں اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، ہمیں بار بار کوئی ریپیٹ کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم اس طرح سے کبھی نہ سوچے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے دوسرا جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، 3 بار سلام کرتے، تو اس کے بارے میں علماء نے 3 رائے دی ہے۔ پہلی رائے کیا دی ہے کہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ سلام کو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے، لیکن جیسے بعض اوقات آپ کہیں جاتے تھے، کیونکہ دوسری حدیث جو ہم ہے 95 میں، اس میں وضاحت ہے کہ آپ جب کہیں جاتے تھے تو 3 بار سلام کرتے تھے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے تھے تو ایک بار جو سلام ہوتا تھا وہ ایک طرح سے اطلاع دینے کا ہوتا تھا، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کہیں جائیں تو اپنے جانے کی اطلاع دیں، ہم ایسے ہی کسی گھر میں کسی جگہ میں بارجن نہ ہو جائے کہ ہم اندر چلے گئے بس، بلکہ باہر سے اپنے سلام کر کے اپنی اطلاع دے کہ ہم یہاں پر ہیں، اس طرح سے ایک طرح سے یہ اجازت لینے کا طریقہ بھی ہے کہ ہم اجازت لے رہے ہیں داخل ہونے کے لیے۔ پھر جب مجلس میں داخل ہو جائے انسان تو ایک سلام کرے تاکہ سارے لوگوں کو ایک سلام کر دے، تو یہ پھر کافی ہوتا ہے کہ ساری مجلس کو سلام کر دیا۔ پھر تیسرا سلام جو ہے وہ وہاں سے نکلتے وقت واپسی پر جب سب سے الگ ہوتے تھے تو سلام کرتے تھے، تو یہ ایک جو ایکسپلینیشن کیا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایکسپلینیشن یہ کہا گیا کہ اگر بہت زیادہ لوگ ہیں اور سلام کیا اور ہمیں یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو ہمارا سلام کیا پتہ ہی نہیں چلا، تو سلام کو 3 بار کر دے تاکہ زیادہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ سلام کیا جا رہا ہے، کیونکہ سلام اسلامی شعائر میں سے ہے۔ سلام جو ہے وہ حق ہے کہ کوئی سلام کرے، ایک مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرنا ہوتا ہے اس کو، اور سلام سننے والے کو جواب دینا یہ اس کا حق ہے کہ یعنی کہ سلام کرنے والے کا حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اور سلام کیا ہے؟ رحمت اور سلامتی کی دعا ہے، تو ایک طرح سے اس کی فضیلت بھی ہے، ہم جب کسی کو سلام کرتے تو ہم اس کے لیے اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں جواب نہیں دیتا، اگر سنا ہی نہیں ہمارا سلام یا جواب نہ دیا، تو پھر وہ اس نے یا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس دعا سے محروم ہو گیا، یا پھر اس نے وہ حق نہ ادا کر سکا جو ایک مسلمان کے سلام کا حق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اس وجہ سے سلام کو 3 بار کر کے سب کو پتہ چل جائے کہ سب کو سلام کا پتہ چل گیا کہ ہم نے سلام کیا ہے۔ تو یہ طریقہ، یہ دوسرا جو اس کی حکمت لوگوں نے علماء نے بتائی وہ یہ بتائی کہ اس وجہ سے آپ سلام کو 3 بار کرتے تھے۔ پھر تیسری رائے یہ ہے کہ اجازت لینے کے لیے، دیکھیں جب انسان، یہ اس کی حدیث بھی موجود ہے، اسی حدیث کو امام بخاری نے دوسری جگہ اجازت لینے کے باب میں بیان کیا ہے کہ جب انسان کہیں جائے تو دروازے پر سے 3 بار سلام کرے، اور جس کے گھر میں جا رہا ہے اس کو اطلاع پہنچ جائے کہ ہمارے دروازے پر کوئی ہے، تو 3 بار میں بھی اگر دروازہ نہ کھولے کوئی تو پھر انسان واپس چلا جائے، اس سے زیادہ وہاں پر پھر اس کو نہ رہے، کہ شاید گھر والے ابھی مہمان کو نہیں چاہتے، کہ گھر والے ابھی شاید کسی ریزن سے ابھی اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں کرنا چاہ رہے، یا کسی بات میں مصروف ہیں، تو 3 بار سے زیادہ اجازت نہ لے دروازے پر۔ اب ہم تو ہمارے دروازے ایسے نہیں ہے کہ باہر کوئی کھڑا ہوا سلام کرے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا، لیکن جو ہے اگر تو ایسی کوئی سچویشن ہے، اگر اسی کو ہم دستک دے کر ہم اپنی بات بتاتے ہیں تب بھی 3 بار کا طریقہ ہے سنت کا، کہ 3 بار انسان دستک دے، اگر کوئی جواب نہیں دے رہا تو پھر سمجھ لے کہ، یا اگر اندر ہیں بھی لوگ تو یہ سمجھ لے کہ ٹھیک ہے ابھی ان کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ ادب سکھاتا ہے ہمیں، ہم دوسروں کے اوپر جیسے کوئی کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے کہ کسی کے لیے ابھی مناسب وقت نہیں ہے، وہ کسی چیز میں مصروف ہے تو انسان اس کی پرائیویسی کو خراب نہ کرے۔
تو یہ جو ہے اور ظاہر سلام جب ہم دروازہ کھلے تو بھی سلام کرنا ضروری ہے، کیونکہ سلام جو ہے وہ ہمارا اسلام کا طریقہ ہے ایک دوسرے سے ملنے کا اور ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کا۔ تو یہ تین اس کے وجوہات بتائیے سلام کو دہرانے کی علماء نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اختلاف رائے ہے کہ اگر 3 بار سلام کرنے پر بھی دروازہ نہ کھلے اور آنے والے کو یہ شک ہو کہ شاید گھر والوں نے میری آواز نہیں سنی ہے، تو کیا وہ مزید دفعہ سلام کر سکتا ہے یا دہرا سکتا ہے اپنے سلام کو مزید؟ تو اس پر کچھ علماء نے کہا کہ اگر اس کو یہ شک ہے کہ اس نہیں سنا گھر والوں نے تو دوبارہ اس کو سلام دے سکتا ہے، لیکن کچھ نے کہا نہیں، سنت کے طریقے پر فالو کرے اور 3 بار سے زیادہ نہ کرے۔ تو بہرحال یہ علماء نے اس پر غور و فکر کیا ہے۔ اچھا، تو یہ تو حدیث کی ایکسپلینیشن ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث میں حدیث 95 میں سیم حدیث ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یہ جو عبدہ ہے اس کو عبدۃ ابن عبداللہ اس کا پورا نام ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وضاحت ہو گئی اس کی پورے نام کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں حدیث کو پڑھتی ہوں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، کہ کسی بات کو جب کرتے تو 3 بار دہراتے تھے، حتی تفہم عنہ، تاکہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، تو جب کسی قوم پر آتے، یعنی کسی کے گھر آتے، کچھ لوگوں کے پاس آتے، یہ ٹکڑا اس میں زیادہ ہے، اور اس میں ترتیب جو ہے وہ اس میں پہلے سلام کا ذکر ہے، پھر تکلم، پھر کلام کا ذکر ہے، اس میں اپوزٹ ہے۔ تو یہ امام بخاری اس وجہ سے اس کو ایک الگ حدیث کے طور پر لائے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی مزید زیادہ باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، اسی حدیث کو امام بخاری جو ہے وہ 6244 میں لائے ہیں، اور یہ جو ہے 6244 جو ہے یہ کتاب الاستئذان میں آئی ہے، اور اس میں یہی مسئلہ امام بخاری نے نکالا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے انسان اپنی اطلاع دے کہ میں یہاں ہوں، تو 3 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار سلام کرے، اور اگر دروازہ کوئی نہ کھولے تو پھر انسان لوٹ جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے ابھی اس کو اجازت نہیں دینا چاہ رہے۔ تو دیکھیں اسلام کتنا سچا دین ہے نا، کہ کوئی برا نہیں مانتا کہ کیوں ہم تو آئے تھے اور دروازہ نہیں کھولا، اس لیے کہ جس کے گھر ہم گئے اس کا حق ہے کہ بھئی اس کی پرائیویسی ہے، اگر اس کو ابھی مناسب نہیں ہے تو انسان برا نہ منائے۔ اسی طرح اگر کوئی بات کو ریپیٹ کرتا ہے تو برا نہ منائے۔ اصل میں یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ دین کے صحیح ان سے ہمیں واقف نہیں ہے، تو ہم ایسی چیزوں پر جیسے برا مان جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح طرح سے ہماری عزت نہ کی گئی، یا ہم کو بیوقوف سمجھ کے بات تو بار بار ریپیٹ کیا گیا۔ تو اس طرح سے اگر ہمیں دین کا علم ہو تو پھر ہم سمجھیں کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں، یہ حق ہے سامنے والے کا، اور اس کو پھر انسان اسی طرح سے لے۔ پھر یہ حدیث کے اسی باب کے اندر یہ 96 حدیث ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبداللہ بن عمر، یہ عمر ہے، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر مسدد نے ابو عوانہ سے کہا، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے یوسف سے، اور یوسف بن ماہک انہوں نے عبداللہ بن عمر سے،
تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، یعنی پیچھے ہو گئے. خلفہ سے مطلب پیچھے رہ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شاید لشکر ہوگا یا کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے. فی سفرین، ایک سفر میں، سافرناہو، جس پہ ہم نے سفر کیا. یعنی عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک جگہ پر پڑاؤ کے لیے رکنا تھا ہمیں، تو صحابہ کرام پہلے پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں پہنچے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فَأَدْرَكْنَاهُ وَقَدْ أَرْحَقْنَا الصَّلَاةَ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، لیکن ذرا چونکہ لیٹ آئے تھوڑے سے، تو کیا ہوا تھا کہ عصر کی نماز جو ہے، یا ارحقنا کا مطلب ہے کہ ہم کو خطرہ پڑ گیا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ ہماری چلی جائے گی. تو اور صلاۃ العصر، عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز تھی، ٹھیک ہے. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، تو پھر صحابہ کرام نے وضو کرنا شروع کیا، لیکن ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہماری نماز کا وقت جو ہے وہ نہ نکل جائے. تو انہوں نے کیا کیا، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، کہ ہم نے شروع کر دیا، ہم نے کیا کیا کہ نَمْسَحُ، ہم مسح کرنے لگے، عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، ہم بجائے اپنے پیروں کو دھونے کے، ہم گیلے ہاتھ سے پیر پر گیلے ہاتھ پھیر کر اس پر جیسے ایک طرح سے مسح کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنادا، تو آپ نے آواز لگائی، بِأَعْلَى صَوْتِهِ. اب چونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں آواز لگائی. آپ نے فرمایا، وَيْلٌ، خرابی ہے، لِلْعَقَابِ، ان ایڑیوں کے لیے. عقاب جو ہے وہ عقب ہماری، چونکہ عقب کا مطلب پیچھے ہوتا ہے، تو ایڑی کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. تو ان ایڑیوں کے لیے، عقاب اس کی جمع ہے، من النار، آگ کی وعید ہے. اب یہ ظاہر کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے وعید سنائی کہ اگر جو لوگ اپنے جن کے ایڑیاں خشک رہ جائیں گی، یعنی ظاہر ہے کہ وہ پانی والا صرف ہاتھ اگر ہم پیر پر پھیریں گے تو پوری طرح سے پانی پہنچے گا نہیں ہر جگہ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایڑیاں خشک رہ جائے گی ان کے لیے آگ کی وعید ہے. مرتین، آپ نے 2 بار یہ بات کہی، او ثلاثن، یا 3 بار. تو اب اس سے باب سے تو تعلق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا، 3 بار کہا، ٹھیک ہے. تو یہ باب سے یہ تعلق ہے، اسی وجہ سے امام بخاری یہاں پر لائے ہیں. اور بات اہم تھی، ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک طرح سے انسان نہیں سوچ سکتا کہ ہم وضو پورا نہیں کریں گے، اس پر ہم کو سزا مل سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے جیسے کہ خرابی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عذاب ہو جائے ایک پرسن اگر اپنا وضو صحیح نہیں کرتا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے. نماز قبول جب ہوتی ہے جب وضو مکمل ہوتا ہے. اور وضو مکمل کب ہوتا ہے؟ جب اس کو جو اعضاء دھونے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھویا جائے. اسی وجہ سے 3 بار ہم دھوتے ہیں کہ کہیں کوئی وضو کا حصہ خشک نہ رہ جائے. تو جب اگر وضو شرط ہے اور شرط کو پورا نہیں کیا، وضو کو صحیح نہیں کیا، تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. اور انسان اگر اپنی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، گویا نماز ہم نے کی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ انسان کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا انسان سے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک وعید سنائی یا تنبیہ فرمائی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے کرنا بہت ضروری ہے.
دیکھیں مسح جو ہے الاؤڈ ہے، جب کب الاؤڈ ہے اس کی کنڈیشنز ہے کہ ہم نے نماز وضو کیا پورا اچھی طرح سے، پھر ہم نے فوراً جرابے یا موزے پہن لیے، پھر اگلی نماز تک ہم نے ان کو اتارا نہیں، تو دوبارہ وضو کرنے میں ہم پیروں پہ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، جرابے وغیرہ ہماری نہیں پہنی ہوئی یا وضو کی حالت میں نہیں پہنی تھی، تو پھر پاؤں کو پوری طرح سے دھونا ہے۔ صرف پانی والا ہاتھ پھیر دینے سے وضو مکمل نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچے کہ میرا وضو اگر مکمل نہیں ہے تو میری نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو کا اچھی طرح سے ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اس سے مسئلہ ثابت ہوا۔ انشاءاللہ طہارت کے اور نماز کے مسائل اب آئیں گے آگے، مگر چونکہ اس میں یہ بات ہے تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ان مسائل پر مزید باتیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے ہماری الحمدللہ یہ حدیث ہماری مکمل ہوئی۔ تو اور انشاءاللہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو موقع دیتی ہوں، اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی بتانے میں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔